بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے عزیز طلباء کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سبق نمبر 12 پڑھنا ہے اور ہمارے سبق کا عنوان ہے حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب کے دور نہیں۔ حوصلہ یعنی کہ ہمت، ہمیں کبھی بھی اپنی منزل میں آنے والی رکاوٹوں کو کبھی اپنے سر پہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی ہمت اور جرأت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہی سبق جو ہے وہ آج ہم نے پڑھنا ہے اور یہی ہمارا جو ہے وہ آج اخلاقی سبق بھی ہے کہ ہمیں ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے مدد لینی چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ ہمت اور حوصلے سے اور جرأت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ آپ کا سبق ہے، سبق نمبر 12۔ 97 پیج اپنا اوپن کر لیں۔ شعر لکھوا رہی ہوں، بہت خوبصورت ہے۔ یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ بے شک کہ ہمیشہ انسان جو ہے مشکل وقت دیکھتا ہے اور یہ مت سوچے کہ اس کے خوشی کا وقت نہیں آئے گا۔ ہر مشکل کے آگے ایک اچھا وقت ہے۔ پاکستان ہم نے بڑی محنت سے بنایا ہے، بڑی قربانیاں دے کے بنایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کے خطے کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی جانیں قربان کیں اور آج اسی لیے ہم ایک آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے آزادی ہے، ہم اپنی خوشی سے اس نعمتوں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اسلامی اقتدار کے مطابق ہم اپنے روایات کو اپناتے ہیں، تو اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے بزرگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز میں بھی ملک پاکستان کی بڑی قربانیوں کا ذکر ہے۔ ہم نے اپنے پیارے وطن پاکستان کو بڑی قربانیاں دے کر بنایا۔ اس سرزمین پر رہنے والے لوگ ایک قوم ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ کوئی بھی اس قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہم کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دیں گے۔ پاکستان کے گوشے گوشے میں اس کی خاطر قربان ہونے والوں کی لاتعداد کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک قصبے میں رہنے والی ایک بہادر ماں کا واقعہ سناتے ہیں۔ میں میننگز لکھوا رہی ہوں اس پیراگراف کے، آپ لکھ لیں۔ قربانیاں ایثار، حوصلے ہمت، پست کم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، بکھری پھیلی، قصبے گاؤں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اس وطن کو، اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دیں اور بہت سے شہیدوں کی مثالیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں۔ ہماری ہسٹری جو ہے وہ اس چیز کی ایک زندہ جو ہے ایک مثال ہے، جو کہ ہمارے اندر اس چیز کی جرأت پیدا کرتی ہے کہ اگر ہمارے بزرگوں نے اس وطن کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے، اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اتنی جانیں قربان کر دیں تو ہم اپنے وطن کی حفاظت کیوں نہ کریں، اور انشاءاللہ ہم اپنے وطن کی حفاظت ضرور کریں گے۔ یہ ایک بوڑھی عورت کی کہانی ہے۔ ان سے ملیے، یہ ہیں ہماری بی جان، پورے قصبے میں ان کا جانا پہچانا نام۔ بی جان انتہائی بہادر اور دلیری کا پیکر یعنی کہ مجسمہ۔ ہاں بھائی، دلیر کیوں نہ ہوں، ایک شہید کی بیٹی، شہید کی بیوی، شہید کی ماں ہیں جن کے پیاروں نے اپنے وطن عزیز یعنی کہ پیارے وطن کی حفاظت کے لیے دیکھ بھال کرتے ہوئے اپنی جانیں آفریں یعنی کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی۔ سپرد کر دینا یعنی کہ حوالے کر دینا۔ بی جان ہمیشہ پرعزم رہتی،
یہ ایک بوڑھی عورت کا حوالہ دیا گیا ہے اس کہانی میں، اور یہاں پہ بتایا ہے کہ ایک شہید کی ماں بھی ہیں، ایک شہید کی بیوی بھی ہیں، ایک شہید کی بیوی بھی ہیں، اور ایک شہید کی بیٹی بھی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ساری عمر جو ہے وہ ان چیزوں میں گزار دی، اور ان کی اس قصبے میں اتنی زیادہ رسپیکٹ ہے، عزت ہے، کہ کوئی بھی شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی ہر کام نپٹانے کے لیے جو ہے وہ ان کو بلایا جاتا ہے۔ اور یہ بڑی ہی تحمل مزاج عورت ہیں، اور محلے کو کوئی بھی جو ہے وہ بھوکا نہیں سوتا۔ یہی نہیں بلکہ وہ ہر ایک دکھ سکھ میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ شریک ہوتی ہیں۔ آگے پڑھیے گا۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی کسی کام میں مصروف تھی، یعنی کہ مشغول تھیں، کہ اچانک ٹیلی ویژن پر آنے والی خبر نے پریشان ہو گئیں، یعنی کہ فکر مند ہو گئیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے روئے زمین یعنی کہ زمین کے اوپر پر ایسا دردناک یعنی کہ افسوسناک واقعہ نہ دیکھا ہوگا۔ اس خبر میں سانحہ پشاور دکھایا جا رہا تھا۔ یہ افسوسناک واقعہ جو کہ ہمارے ملک میں ہوا، سانحہ پشاور، جو کہ آپ لوگ جان چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو شہدائے پشاور کے اوپر ایک نظم بھی پڑھا چکی ہوں، اور اس بارے میں ایک اسلام امجد نے بہت خوبصورت لکھا ہے ان شہیدوں کے بارے میں۔ تو یہ بھی ایک جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ سانحہ پشاور کے اوپر ہے، کہ ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ عورت بہت دلیر ہے، اور ان کے جتنے بھی مطلب باپ تھا، ان کے شوہر تھے، ان کا بیٹا تھا، وہ سب کے سب جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اور اس بارے میں جو ہے وہ سانحہ پشاور کے بارے میں بتائیں گی، جس میں دہشت گردوں نے یعنی کہ ظلم کی بنا پر خوف و ہراس پھیلانے والے، دہشت گرد کون ہوتے ہیں؟ ظلم کے خلاف، ظلم کی بنا پر خوف و ہراس پھیلانے والے نے 150 کے لگ بھگ معصوم طالب علم، بچوں، اساتذہ اور گارڈز یعنی کہ چوکیدار کو شہید کر دیا۔ یہ خبر سن کر پاکستان کیا پوری دنیا کے لوگ تڑپ اٹھے، اور ان کی آنکھ ایسی نہ تھی کہ جو اشک بار نہ ہوئی ہو، اشک بار یعنی کہ آنسو نہ آیا ہو۔ اس خبر میں شہید ہونے والے بچوں کی تصاویر دیکھ کر بھی جان کے تمام دکھ پھر سے تازہ ہو گئے، یعنی کہ تمام غم جو ہے وہ ہرے ہو گئے۔ شہید ہونے والے بچوں میں انہیں اپنا بچہ احمد بھی نظر آیا۔ انہیں آج بھی وہ دن یاد تھا کہ کیسے انہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو دن رات کی مشقتیں جھیل کر یعنی کہ مشکلات کو برداشت کر کر جو ہے پالا تھا، یعنی کہ پرورش کی تھی، محض اس خواب کو آنکھوں میں لیے کہ ایک دن وہ بھی اپنے باپ اور نانا ابو کی طرح فوج میں جائے گا، اور ملک عزیز یعنی کہ اپنے پیارے وطن کی خدمت یعنی کہ دیکھ بھال کرے گا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب ان کا بیٹا FA کے بعد فوج میں بطور آفیسر منتخب ہو گیا۔ منتخب ہونا یعنی کہ چنا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر مختلف تیاریوں میں مصروف تھیں، یعنی کہ مشغول تھیں، کیونکہ ان کے بیٹے احمد نے کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہونا تھا۔ بیٹے یہاں تک نشان لگا دیں۔ آج ہم اتنا پڑھیں گے، آج اس کا ہم نے تعارف دینا تھا۔ انشاءاللہ ہم باقی ویڈیو میں اس کا جو ہے وہ آگے پڑھیں گے کہ یہ سانحہ پشاور کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بیٹے کا کیا تعلق ہے، اور کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو کھویا۔ تو کچھ ورڈز میننگز ہیں جس کے میں نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ آپ سبق جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے، اس کے کم از کم 15 MCQs خود بنائیں، سوالات بنائیں، اس کے جوابات بھی لکھیں، تاکہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ لرننگ بھی اچھی ہو جائے اور پریکٹس بھی ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو اپنا چیپٹر کا جو سٹارٹ ہے وہ اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ آگے ہم اپنے چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔